جی ناظرین، سر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک عبد المجید نانڈلا صاحب، جو کہ سینئر انسپیکٹر ہیں محکمہ ایکسائز اور جنرل سیکرٹری ہیں جنوبی پنجاب کے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ حالات جو اس وقت جو سیلاب زدگان کے لیے وہ ہمارے ڈی این اے نیوز کو اپنا کیا پیغام دیتے ہیں. جی السلام علیکم علیہ صاحب. وعلیکم السلام. جی بس صاحب کیا کہیں گے سیلاب کے بارے میں؟ جی آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ اس سال جو تباہی کیا ہے، سن 71 میں جب ہم چھوٹے تھے تو پانی آیا تھا، لیکن اتنا پانی نہیں تھا جتنا اب آیا. ہم نے ساری رات وہاں بیٹھ کے گرے والا پہ ہم نے وہ کہتا ڈیوٹی دی ہے، پوری رات بیٹھ رہے ہیں. تو اطلاع کچھ اور تھی اور ہوا کچھ اور ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی اطلاع تھی پہلے 5 لاکھ، پھر 10 لاکھ، پھر 6 لاکھ پہ آیا، لیکن پانی آیا 7 سے 7.5 لاکھ. پانی کی رفتار سلو تھی لیکن اس نے تباہی بڑی کی ہے، بہت تباہی کی ہے پانی نے. اور ہمارا ناب یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ملتان اللہ تعالیٰ نے کی فضل سے یہ بچ گیا ہے، ورنہ پیچھے سے پانی ٹوٹ گیا تھا. اور یہ نہر ہے ہماری ملتان میں، یہ سکندری نالہ شجاباد کینال کہتے ہیں، تو یہ ہمارے نالے درمیان سے گزر رہی ہے. تو اس میں پانی ٹوٹ گیا اور یہ پانی اوور ہو گئی نہر. اس سے ملتان اگر یہ خدا نخواستہ پاک آرمی اور دوسرے ادارے فوراً اس باندھ کو نہ باندھتے تو 5-6 گھنٹے کا فرق یہ پانی ملتان ڈوب جاتا سارا. کیونکہ ملتان بڑی گہرائی میں ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں ملتان شہر جو مین ہے وہ بہت گہرائی ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دریا چناب کسی زمانے میں یہاں بہتا تھا یہ دربار کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتان بچ گیا. لیکن ملتان کے جو بند کے پرلی سائڈ پہ ہے وہ بھی ملتان میں ہے سارا. ملتان، مظفر گڑھ، شجاباد یہ تباہی ہو گئی ہے. جلال پور پیر والوں میں بہت نقصان سر وہاں بہت نقصان ہوا ہے، انتہا کا نقصان ہوا ہے. علی پور، رسید پور، بہادر پور، یہ علاقے سارے تباہ ہو گئے ہیں. وہاں لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں. یہ تو ابھی سروے ہوگا تو تخمینہ لگے گا، لیکن جو دیکھنے میں آیا انتہا کی تباہی ہے. تقریباً 60 سے 70 لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. کئی ابھی تک پانی جیسے جیسے اتر رہا ہے تو ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں باہر سے، تو وہ پانی کھڑا ہے، وہاں دفنانے کی جگہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ کچھ فیسلٹیز؟ گورنمنٹ کافی کوشش کر رہی ہے، وہاں ہے انتظامیہ کوشش کر رہی ہے سارا، لیکن نقصان اتنا ہوا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. ابھی بہت زیادہ مویشی چلے گئے ہیں، جو ہماری فصلیں کھڑی تھیں. میرے اپنے خاندان بڑا متاثر ہوا ہے. ہمارے جو ادھر فصلیں تھیں وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں. باغ آموں کے جو کھڑے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں. انتہا کا نقصان ہوا ہے. اور اس کا جو ہی پانی ختم ہوگا تو صحیح طور پر تخمینہ لگایا جائے گا. لیکن ہم نے 15 دن رات جاگ کر راتیں کاٹی ہیں، اور وہاں بیٹھ کر ادھر جتنی ہم حد کر سکتے تھے 2-3 جگہ پہ شگاف پڑے ہیں، بر وقت ہم نے وہ باندھے ہیں. اس میں جو کافی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتان شہر بچ گیا ہے. کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج یہ ہے میرے حکومت پاکستان سے اور اعلیٰ افسران سے کہ اس بند کو نہ اب جس طرح کا یہ پانی آیا ہے اس دفعہ جو آ رہا ہے، اس کے مطابق بند کی مرمت کی جائے. اور یہ اکبر بند کے اوپر جو لگی ہیں پلیٹیں، یہ ایشین بینک کی طرف سے آئی تھنک یہ آئی تھی ایڈ میں، یہ پلیٹیں لگ جائیں ساری بند کو. یہ اکبر بند کو سارا یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے آلریڈی، یہ مضبوط بند ہے. اسی طرح کی جو ہے باقی آگے بند بنا دیں اور پلیٹیں لگ جائیں ساری، تو اس سے کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے. کافی حد تک ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے. باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بند اگر وہ ڈیم بن جائیں تو سب اس سے بڑا حل کوئی نہیں ہے. کیوں جس طرح یہ داسو ڈیم بن رہا ہے، اس کی آپ نے دیکھی ہے قدرتی، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو 200-250 کلومیٹر کا وہ ایک ہے داسو، بشام سے لے کر اور چلاس تک جو ہے وہ بڑا بہترین جگہ ہے، وہ بن رہی ہے. کالا باغ ہے، باقی دوسرے یہ ڈیم بن جائیں تو وہ سب سے بہترین حل ہے. بہت شکریہ جی.